جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 22 تک ہم انشاءاللہ سماعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے دوبارہ سے ہمیں درس قرآن اور قرآن مجید سننے سمجھنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، روز حشر اللہ تعالیٰ کے سامنے سب چھوٹے اور بڑے حاضر ہوں گے۔ قیامت والے دن سب کیا ہوں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، چھوٹے بھی اور بڑے بھی سب حاضر ہوں گے۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو فقال الضعفاء، تو کہیں گے کمزور پیروکار، للذین استکبروا، ان سرداروں سے جو متکبر تھے۔ کمزور جو ہوں گے نا، وہ کمزور اپنے ان سرداروں سے جو متکبر تھے ان سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انا کنا لکم تبعا، کہ اے سردارو ہم تو ساری عمر تمہاری فرما برداری کرتے رہے۔ انا کنا لکم تبعا، ہم ساری زندگی کیا کرتے رہے؟ تمہاری تابعداری کرتے رہے۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، پس کیا آج تم ہمیں بچا سکتے ہو عذاب الہی سے؟ جو کمزور تھے سب پیش ہوں گے۔ ایک بڑا اللہ تعالیٰ نے ایک منظر بیان کیا ہے، اللہ موجود ہوگا اور سارے اس کے سامنے ہوں گے، حاضر ہوں گے۔ اس حال میں جب انہیں عذاب کا سنایا جائے گا، عذاب کا، تو وہ اپنے سرداروں کو جن کی وہ تابعداری، وفاداری اور پیچھے چلتے رہے اور بڑا ان کے ساتھ جناب، تو وہ کہیں گے کہ آج ہمیں عذاب سے تم بچا لو گے۔ قالوا، وہ کہیں گے، لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہاری رہنمائی کرتے۔ ہم ہی ہدایت پہ نہیں تھے تو تمہیں کیسے عذاب سے بچائیں گے؟ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، برابر ہے ہمارے لیے خواہ ہم گھبرائیں یا صبر کریں۔ ما لنا من محیص، ہمارے لیے آج کوئی راہ فرار۔ کچھ سمجھ شریف میں آ گیا؟ وہ ایسا لمحہ ہوگا کہ ہر ایک کو وہاں اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ بچا سکتے ہو، وہ کہیں گے ہم نہیں بچا سکتے کیونکہ ہم ہی ہدایت پہ نہیں تھے تو تمہیں ہدایت کی راہ پہ کیسے چلاتے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب سب کی قسمت کا فیصلہ ہو چکے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ وعدہ سچا تھا۔ ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا پس میں نے تم سے وعدہ خلافی کی۔ یہ کون کہے گا؟ شیطان کہے گا۔ اللہ کا وعدہ، جی اللہ کا وعدہ شیطان کا، تو کس کے وعدے کے پیچھے چلنا چاہیے؟ کس کے وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے؟ ہم کس کی کرتے ہیں؟ نہیں، میں کچھ نہیں کہتا، یہ صرف گھر آرام سے بیٹھ کے آرام سے تسلی سے یہ جواب اپنے ضمیر سے لے لیجئے گا کہ ہم کس کے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ بس پھر آگے دیکھ لیجئے گا، اللہ کا فرمان ہے ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہہ بھی شیطان رہا ہے کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے سچا۔ ووعدتکم فاخلفتکم، اور جو میں نے کیا ہے وعدہ تم سے
تے ساڈی تے حالت ہے کوئی نہیں. وما کان علی علیکم من سلطان، اور نہیں تھا میرا تم پر کچھ زور. یعنی میرا کیا زور تھا تم پہ؟ رزق اللہ دیتا تھا، ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ تھا. میں کونا خواہ مخواہ جناب میں تواڈے نال ایڈی زیادتی کراں ایڈا. بھائی ایک آدمی گناہ کر رہا ہے تو شیطان زبردستی اسے کروا رہا ہے. جی کسی کا حق کھا رہا ہے ایک بندہ تو زبردستی شیطان کروا رہا ہے. موبائل اس کے ہاتھ میں اور موبائل میں وہ غلط چیزیں دیکھ رہا ہے تو شیطان اسے کروا رہا ہے. ڈنڈا لے کے کھڑا ہے، تو نے نہ کی تو میں نے تجھے مار دینا ہے اور میں تجھے قتل کر دوں گا. تو وہ کہتا ہے کہ وما کان علی علیکم من سلطان، میرے ہاتھ میں تو زور بھی نہیں تھا، میرے تو طاقت بھی نہیں تھی کہ میں تم سے زبردستی کروا لیتا، الا سوائے اس کے ان دعوتکم فاستجبتم لی، مگر یہ کہ میں نے تم کو کفر کی دعوت دی تم نے فوراً قبول کر لی. میں نے تمہیں جو کہا تم نے فوراً کر لیا. بھلے لوگ ہو نا، اچھے لوگ ہو، میں جو کہتا گیا تم کرتے گئے، لیکن وعدہ اللہ کا سچا ہے اور میں زبردستی بھی تم سے کچھ نہیں کروا سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک انسان کے اپنی اصلاح کے لیے اور قیامت والے دن بخشے جانے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. کیا کافی نہیں؟ یہ آیت اپنے پاس لکھ کے رکھ لے کہ ان اللہ وعدکم بعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. بس میری یہی تھی، میں تمہیں کہتا تھا تم مان لیتے تھے. نہ باپ کی مانتے تھے، نہ ماں کی، نہ استاد کی، نہ پیر و مرشد، نہ ہادی، نہ رہنما، نہ کسی کی، نہ خدا کی، کسی کی نہیں مانتے تھے. میں کہتا تھا تو میری بات مان لیتے تھے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، پس تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو. مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ مجھے کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ شیطان صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ میں تو ڈھکی کیتا ہے، مجھے کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ سارا جو کچھ کیتا ہے تسی آپ کیتا ہے. بھائی ایک آدمی شراب پی رہا ہے، شراب اللہ نے کیا کر رکھی ہے؟ حرام. اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ حرام کام تم نہیں کرو گے میں تمہیں جنت دوں گا. شیطان کہتا نا تھوڑی جی ذرا ہلکا جی چس چس لے لو. تو جناب بس اس نے اشارہ ہی کیا، ہم اس کے پیچھے چلتے گئے، ہم نے گھڑ گھڑ کر کے وہ پی لی. اب وعدہ تو سچا ہے اللہ کا، یہ بغیرت تو ہے جھوٹا. اس نے تو آج تک ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا اور یہ تو بول بول کے کہتا ہے کہ نہ میرا زور ہے، نہ میری طاقت ہے، نہ میں کچھ ہوں. اور پھر آخر میں پتہ ہے اپنے آپ کو تو یہ بچاتا ہے. اس نے کہا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں آج تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میری مدد کر سکتے ہو. انی کفرت، میں انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمون من قبل، اس امر سے کہ تم نے مجھے شریک بنایا اس سے پہلے. ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. آمین. الحمدللہ.